اور میں چاہوں گا کہ اب ذرا زینب کبریٰ جن کے بغیر کے ذکر کے بغیر محرم الحرام اور عاشور اور شہادت امام عالی مقام جو ہے اور یہ جو کربلا جو ہے یہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے، اس کا تذکرہ جو ہے میں چاہوں گا کربلا کا وجود اور کربلا کی بقا جی دونوں خطرے میں پڑ جاتی ہیں اگر زینب کبریٰ درمیان سے ہٹا دی جائیں۔ جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں، جب ظلم کا خنجر ہوا پیوست رگے جاں، جب سو گئے صحرا میں شریعت کے ہدی خاں، نیزوں پہ سجائے گئے جب صبر کے قرآن، افلاک سے نازل ہوئی جب شام غریباں، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، آواز دل شیر جلی بن گئی زینب، اظہار شجاعت میں علی بن گئی زینب، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، عباس کے پرچم کو بڑی دھج سے سنبھالا، لہجے کو امامت کے خموں پیچ میں ڈھالا، سبحان اللہ، جلتے ہوئے خیموں سے یتیموں کو نکالا، یوں خون شہیداں سے رخ عزم اجالا، آئی یہ صدا آج سے تو محور دین ہے، زینب تو شریعت کے لیے فتح مبین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ آج خاص طور پہ پاک بیویوں کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے، اس گھرانے سے جو خواتین منسلک ہیں، جو جڑی ہوئی ہیں، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا۔ ناظرین گرامی، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہم سب کا، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ، اور حنا صاحبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ حنا، ہمیں کچھ سنائیے آپ، اور پھر ہم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ، اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے۔
جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت شکریہ حنا نصر اللہ صاحبہ۔ محترمہ، ہم بات کر رہے تھے جناب زینب کبریٰ کی، ایک تو میں چاہوں گا اس پر مزید آپ روشنی ڈالیے ان کے کردار پر، پھر یوم عاشور کے بعد جو ان کا کردار رہا، اور ایک تو اس حوالے سے ان دنوں میں بھی، اس کے بعد بھی، اور دوسرے آج کی جو عورت ہے، جو خاتون ہے، جو لڑکی ہے، جو انسان ہے پوری دنیا میں، اور پھر مسلمانوں کی جو خواتین ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت خاتون، بحیثیت ماں، بہن، بیٹی، جتنے بھی رشتے ہیں، اہلیہ، اس حوالے سے اس گھرانے سے کیا پیغام جو ہے وہ سیکھا جا سکتا ہے؟ سیدہ زینب کے بارے میں مجھے خود بھی تعجب ہوا جب میں نے تحقیق کی کہ نان مسلم آتھرز نے کتابیں لکھی، نان مسلم ریسرچرز نے اس کربلا کی شیر دل خاتون کو خراج تحسین پیش کیا۔ نان مسلم آتھر کی کتاب کا ترجمہ میں پڑھ رہی تھی، چونکہ جرمن آتھر ہے تو جرمن میں کتاب لکھی تو پرشین میں اس کا ترجمہ میں نے پڑھا، اور آپ سے شیئر بھی کروں گی اس کے جملے۔ اس میں اس نے کہا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیدہ زینب کی، اس نے کہا اس میں ہماری یہاں ڈگریاں ہوتی ہیں، لوگ دانشگاہوں میں آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور ایک خاتون جو گھر کے اندر رہی اور کبھی گھر کی دہلیز سے باہر نہیں نکلی اور کبھی روضہ رسول تک گئی بھی تو رات کی تاریکی میں، اور شام غریباں کی وہ قیامت خیز کیفیت جس میں خود شہزادی نے فرمایا ہے کہ جس وقت میر کاروان کربلا سالار و سرور شہیداں کا خشک گلا کٹا تو فرماتی ہیں کہ اس وقت کربلا کی سرزمین پر ایک ساتھ بہت سے منظر تخلیق پا رہے تھے، ادھر حسین کا سر کٹا اور نوک نیزہ پہ سوار ہوا، ادھر فرماتی ہیں ساتھ ہی کربلا کی سرزمین پر بہت سے سپاہی جو شہداء کے گلے کاٹ کاٹ کے ایک دستہ ان کے سر جدا کر رہا تھا اور دوسرا فوراً ان کٹے ہوئے سروں کو نوک نیزہ پہ بلند کر رہا تھا، اور چوتھا منظر جو تمام مناظر ایک ساتھ تخلیق پا رہے تھے سرزمین کربلا پر، تو فرماتی ہیں کہ گھوڑوں کو لٹایا گیا اور ان کے سموں میں نعل بندی ہو رہی ہے، اور ایک جانب ہم نے دیکھا کہ جن کے سر کٹتے چلے جا رہے ہیں اور نوک نیزہ میں پروئے جا رہے ہیں ان کے لاشوں کو کھینچ کھینچ کے ایک جانب لٹایا جا رہا ہے، اور ایک منظر یہ ہے کہ ایک دستہ نیزہ برداروں کا گھوڑوں پر سوار ہوا اور وہ زمین کربلا کو برمانے لگا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو پتہ چلا کہ 6 مہینے کے رضیع صغیر کا لاشا اس کی جستجو میں، کیونکہ ایک سر کم ہے، اور پھر وہ ایک نیزہ باہر نکلا اور 6 مہینے کے رضیع صغیر کا لاشا الجھ کے باہر آیا، اور پھر فرماتی ہیں کہ مادر جناب علی اصغر کی نگاہوں کے سامنے وہ ننھے مجاہد کا سر تن سے جدا کیا گیا اور نوک نیزہ پہ سوار کیا گیا، اور پھر پوچھا کہ اما فضا یہ گھوڑوں کے سموں میں نعل بندی کیوں ہو رہی ہے؟ کہا بی بی بے گناہوں کے لاشوں کو پامال کیا جانے والا ہے، اور پھر زینب کبریٰ نے اپنی نگاہوں سے باقی بیویوں نے یہ منظر دیکھا کہ گھوڑے دوڑے اور جس طرح میر کاروان کربلا کا لاشا پامال ہوا، جس طرح اعصاب پہ ضربیں لگائی گئیں کہ سارے لاشیں میدان کربلا سے ہٹا دیے گئے، جب احتجاج ہوتا تھا، مزاحمت ہوتی تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کا فرد ہے، اس کے لاشے کو پامال نہ کیا جائے، اور آخر میں وہ منزل آئی کہ اکیلے حسین کا تنہا لاشا کربلا میں تھا اور گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو رہا تھا۔ بی بی نے وہ منظر دیکھا، اور اس کے بعد سیدہ زینب نے خیمے جلے، چادریں لٹیں، اس کے بعد بی بی نے جو عمل انجام دیا، ٹوٹی ہوئی ذوالفقار اٹھائی، یتیموں اور بیواؤں کو اکٹھا کیا، جلی ہوئی قناتوں کو دوبارہ سے نصب کیا، اور الحافظ الحفیظ کی آواز بلند کی، اور بی بی پہرا دینے لگی۔ جب ذرا تاریکی اور بڑھی تو بی بی نشیب قتل گاہ کی جانب آئیں، تاریکی کا انتظار کیا اس لیے کہ سر پہ چادر نہیں، اور جب نشیب قتل گاہ کی جانب آئیں، چونکہ ظالم قاتل حسین کے آثار کو مٹا دینا چاہتا تھا، تو اگر سیدہ زینب یہ کام انجام نہ دیتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا حسین ابن علی کا لاشا کہاں ہے۔ تو سیدہ تشریف لائیں تو دیکھا پتھروں کا ایک ڈھیر ہے، تو بی بی نے آواز دی، تو جب آواز دی، پکارا، تو پتھروں کے ڈھیر سے جواب آیا، اخیا اخیا،
میری بہن زینب الیہ الیہ میری جانب آؤ. تو جب بی بی گئیں تو پتھروں کے ڈھیر کو ہٹایا، چھوٹے بڑے پتھر، بڑا وقت لگا، اور جب ہٹایا تو اس کے اندر سے گوشت کے ریزے برآمد ہوئے. اللہ، بہت بہت شکریہ محترمہ خانم طیبہ بخاری صاحبہ، بہت بہت شکریہ محترمہ حنا نصر اللہ صاحبہ. اور ناظرین گرامی، آپ کے حافظے میں اگر پوری ڈکشنری بھی ہو تو بھی جب آپ ان پاک ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں اور جو کچھ نبی کے خانوادے پر بیتا، خود آقائے دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ سیرت کا مطالعہ کیجئے اور جس طرح کی آپ نے صحبتیں امت کے لیے، انسانیت کے لیے برداشت کیں، تو آپ سپیچ لیس ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس الفاظ نہیں رہتے ہیں. آج ہم نے انتہائی محترم ہستیوں کا، محترم خواتین کا ذکر کیا. ہر خاتون یقیناً قابل احترام ہے، مگر نبی کے گھرانے سے منسلک اہل بیت کی خواتین کا ایک اپنا مقام ہے یقیناً جس کو کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئیں زینب. علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئیں زینب. اور ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جواں بھتیجے کے لاشے پہ آ گئیں زینب. اسیر ہو گئیں، اسیر ہو گئیں مشکل صحیح زمانے کی، اسیر ہو گئیں مشکل صحیح زمانے کی، حسینیت کو مگر جگمگا گئیں زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئیں زینب. حسین بن کے زمانے پہ چھا گئیں زینب.